अस्सलाम वालेकुम जी। सत श्री अकाल। नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, चीडियो, वट एवर द ग्रीटिंग्स आर। सईदा अस्मा बुखारी मेरा नाम है। एक छोटी सी, एक अदना सी सोशल वर्कर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी वो है भूख, गुर्बत। उस पर बात करूँगी। और लॉकडाउन के दौरान जो ये भूख फैल रही है, जो ये गुर्बत है, आपको सड़कों पे गरीब नज़र आ रहे हैं, क्यों? हमें क्या करना है? हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो मेरी पसंद आए, मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो लाइक कर लीजिए, नहीं अच्छी लगें तो डिसलाइक कर लीजिए। कमेंट कर दीजिए क्यों नहीं पसंद आया या क्यों पसंद आया, या इसमें कोई और बात भी करनी चाहिए। शेयर कर दीजिए अगर और लोगों के साथ आपको पसंद आए। हम बात कर रहे थे भूख की, अफलास की और गुर्बत की। और ख़ास तौर पे इस टॉपिक को मैं टॉपिक नहीं कहूँगी, ये तो वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो हालत हो रही है, अगर कभी ग्रॉसरी के लिए, ज़रूरत के काम के लिए बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें। आपके आप सड़कों पे इतने भिखारियों को अब देख रहे हैं, इतने लोग निकले हुए हैं। सरकार बहुत कोशिश कर रही है लेकिन सारा काम सरकार नहीं कर सकती, सारा काम एनजीओज़ भी नहीं कर सकती। कुछ हमारी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ आपकी, कुछ मेरी, कुछ कुछ अपनी अपनी तहीं। अगर तो आप एम्प्लॉयर हैं तो अपने लोगों को तनख्वाहें दें, बल्कि ज़्यादा तनख्वाहें दें, उनके क्या आप घर बैठें तनख्वाह ले लें। मैं आपको एक बात बताऊं, लोग ये कहते हैं कि फ़लाँ बंदा मेरे से मदद मांगी, मेरे से मदद लेने आया। मैं आपको ये बताऊं कि वो मदद आपसे मांगने नहीं आया, वो आपकी मदद करने आया। आपको अपनी ज़िंदगी में इतना वक्त ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला कि कोई सोशल वर्क कर सकूं, किसी की हेल्प कर सकूं, कोई अपनी आखरत के लिए। ये तो हर रिलीजन जानता है कि दिस इज़ ये आर्जी ज़िंदगी है, टेम्पररी लाइफ है। इटर्नल लाइफ तो बाद में स्टार्ट होनी है। तो अपनी उस इटर्नल लाइफ, अपनी अबदी ज़िंदगी के लिए कोई इन्वेस्टमेंट हमने की है कि नहीं की? आप तो बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप तो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप तो बड़ा सोचते हैं कि यार ये इधर इन्वेस्ट करूँगा तो इतने मिलेंगे, मुझे ये होगा, मेरे वो होगा। तो उधर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की है? उधर के लिए कुछ सोचा है? हम कहीं जाते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, ये काम करना है, कहीं जाना है, उसके लिए हमने तैयारी की, ये किया, वो किया, यहाँ गए, वहाँ गए, बड़ी उसके लिए पापड़ बेलते हैं, बड़ी तैयारियाँ शैरियाँ करके जाते हैं। तो उधर के लिए क्या तैयारी की है? उधर के लिए हमने क्या सोचा है? तो आप कैसे बिजनेसमैन हैं? आपने कैसे ये सोच लिया कि आखिरत के लिए मैंने कोई इन्वेस्टमेंट उस अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं करनी? बात में कर रही कि तो मदद मांगने नहीं आया, वो आपकी हेल्प करने आया है, आपकी दराजात को बुलंद करने आया है, आपके गुनाहों को धोने के लिए आया है, आपकी आखिरत की ज़िंदगी को संवारने के लिए आया है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। मैंने सोचा ही नहीं कभी इस बारे में कि मैंने कभी देखा ही नहीं। आज अगर कोई आ ही गया है, और हमारी सितम ज़रीफ़ी, खुदा की कसम सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम किसी की हेल्प करना तो बड़ी दूर की बात है। ये नहीं होता कि किसी की आपने सिर्फ पैसों से हेल्प करनी है। किसी के लिए टेलीफोन कर दें, इधर बंदे की नौकरी करा दियो, इधर ये काम करा दियो, उसको ये काम करा दो, ये भी आपकी हेल्प होती है। किसी रोते को हंसा देना, ये भी आपकी हेल्प है, सदका ये भी है आपका। तो ये आपने आपके वो दर्जात को बुलंद करने के लिए आया है। मैं आपको बताऊं, सिविलाइजेशंस की स्टूडेंट होने के नाते इंसानियत अपनी मिराज पे चली जाए, बेहतरीन इंसानियत आ जाए, कोई कत्लो गारत नहीं हो रहा, कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई गुर्बत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, यानी कि इंसानियत एट देयर बेस्ट हो जाए, तब भी वो रूल्स वो नहीं दे सकते जो खुदा की कसम इस्लाम ने रूल्स दिए हैं। फर्ज से कह रहे तुम्हारा अगर हमसाया भूखा है तो तुमसे सवाल होगा। अच्छा, भूखे से मुराद ये नहीं, भूख तो कहीं से, कहीं राशन बट रहा होगा या कहीं जाके वो खाना खा लेगा,
کسی دربار پہ بیٹھ کے کھانا کھا لے گا، کہیں سے دو روٹی کھا ہی لے گا. بھوک سے مراد یہاں ہے اس کے بل نہیں ادا ہو رہے، اس کے بچوں کی فیسیں نہیں ادا کر پا رہا ہے، کرایہ رینٹ پہ ہے اگر تو وہ نہیں دے پا رہا ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے ہمسائے کے حالات کیا ہیں، نہیں پتہ. ہم نا رشتہ داروں کا بھی نہیں، ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا. وی ڈونٹ بادر، وی ڈونٹ کیئر. اور اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جو ہمارے ہاں اجتماعیت کا تصور ہے نا مسجد میں، وہ بار بار جا کے ایک دوسرے کو جو ملتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حالات کا پتہ ہو. اینی ہاؤ آج کل تو لاک ڈاؤن ہے اور مساجد میں آپ لوگ نہ جائیں، جیسے سرکار نے کہا ہے، منع کیا ہوا ہے. خانہ کعبہ کو بھی بند کر دیا ہے اسی لیے، تو وہ آپ اس میں تو بالکل ابھی نہ جائیں. تو اس ساری سچویشن کے اندر جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ سے کوئی مدد لینے کے لیے آ رہا ہے، دراصل وہ آپ کی ہاں انسانیت کی معراج کی بات کر رہی تھی کہ ہمسایہ اگر بھوکا ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا. اگر دنیا کا کوئی ایسا قانون آپ مجھے بتائیں جو آپ کو یہ بات کہے، میرے ہمسایہ اگر بھوکا ہے تو مجھے کوئی قانون پکڑے گا آگے؟ آپ کا ہمسایہ بھوکا تھا آپ نے نہیں دیکھا، نو بڈی از گونا آسک می. ایکسیڈنٹ کسی کا ہوا ہے اور اس زمین پہ گرا ہوا ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے، اس کا برا حال ہے، اور میں جھڑوں کے گاڑی سے گزر کے چلی جاتی ہوں، کوئی قانون مجھے پکڑے گا؟ اس somebody is gonna ask me کہ بی بی تم کیوں نہیں رکی، وہ تو مر رہا تھا، تم اسے بچا سکتی تھی. بیسٹ قوانین بھی آ جائیں تب بھی یہ سکھایا، یہ خدا نے سکھایا کہ مرتے کے منہ میں پانی میں ڈال سکتی تھی نا، میں اس کی ہیلپ کر سکتی تھی، میں نے نہیں کی. کوئی دنیا کا قانون نہیں مجھے پکڑے گا. بی بی تم نے گاڑی کیوں نہیں روکی، تمہارا ہمسایہ بھوکا تھا. مجھ سے کون پوچھے گا؟ کوئی بھی نہیں، خدا پوچھے گا مجھ سے. پتہ تھا، جان کے آنکھیں بند کی تھی، ہیلپ کر سکتی تھی. تو میک شیور کہ پاورٹی لیڈس ٹو ورڈ کفر، انسان کو وہ کام کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے جو خدا کی قسم انسان کے حالات اچھے ہوں تو وہ نہیں کر سکتا. کسی دن میں آپ کو ایک فلاحی ریاست کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ واٹ از اے فلاحی ریاست، ہوتی کیا ہے. پھر اس وقت یہ سارے سیاستدان چیخیں ماریں گے ہیں کہ کیا دیتا. جتنا ہو سکے اتنے لوگ سفید پوش ہوں گے، بڑا اچھا بظاہر بڑا اچھا بڑی اچھی جابس پہ تھے، لیکن اب ان کو تنخواہیں بعض لوگوں کو نہیں مل رہی ہوں گی. بعض لوگوں کو باہر آن لائن کام کرتے تھے، ان کی تنخواہیں نہیں آ رہی ہیں. بعض آپ کی اپنی ماسیاں، ماسی کے ارد گرد کے لوگ آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو خدا کے جتنا ہو سکے آپ سے بہت زیادہ نہیں، میں ریکویسٹ کروں گی، بہت بہت زیادہ آپ جتنا کوئی جتنی استطاعت ہے یہ کر لیجئے. اور کرونا سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے. آج جو میں نے خبر کل سنی ہے کہ ایک 60 سال کے آدمی، اس کو ایستھما کا پرابلم تھا اور وہ نے خودکشی کر لی ہے، اپنے آپ کو جلا لیا اس نے کرونا کے ڈر سے. میں ایسے مر رہوں گا، کرونا سے نہیں مروں گا. دیکھو انسان لاکھوں پریکاشنز کر لے، جس وقت جہاں آنی ہے آ کے رہنی ہے. توکل علی اللہ پہ ہے لیکن اس کے ساتھ پریکاشن ساری اپنی کر لیں، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں، ڈوریں اس پہ چھوڑ دیں. بینگ اے مسلم تو یہ ایمان ہے کہ اگر کسی وبا میں، کسی ایکسیڈنٹ میں جل جائیں، دھس جائیں کسی بھی طرح، تو وہ شہادت کے 7 درجے کسی نہ کسی درجے میں آتا ہے. کوئی بات نہیں، اگر ایسے آنا ہوا تو ایسے چلے جائیں گے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی رضا ہے. ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اس کی رضا میں نہیں راضی ہوتے ہیں، بالکل نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ رب تو ہماری رضا میں راضی ہو، یعنی میں چاہتی ہوں کہ یہ کام اس طرح ہو جائے، یہ چیز ایسے کر لو، اور اللہ جی یہ میرا کام ایسے کر دیں. اب خدا نہیں کرنا چاہ رہا، خدا کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے. نہیں 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 نہیں، مجھے یہی چیز چاہیے، مجھے یہی محبت ہوگی بھائی، یہ محبت اسی صحیح. اس کی نہیں رضا میں راضی ہوتے، اپنی رضا کو اس کے اوپر ٹھونستے ہیں. کہ جس دن یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ جو میرے 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 جس نے چوری کر کے بھی مال کھایا نا وہ اس کے نصیب میں تھا. حضرت علی کا ایک مجھے یہاں پہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک آدمی تھا،
آپ نے حضرت علی نے اس کو کہا کہ یہ تم میرے سامان کی ذرا حفاظت کر لو، اور میں ذرا اندر سے ایک کام ہے، میں ہو کے واپس آتا ہوں۔ تو علی جو حضرت علی وہ واپس آئے تو وہ بندہ بھی غائب اور آپ کے پیسے بھی غائب ہو گئے، اشرفیاں تھیں واٹ ایور اس وقت، درم دینار جو بھی ہوں گے، وہ پیسے بھی غائب ہو گئے۔ آپ نے کہا ہائے، یہی تو میں نے واپس آ کے اس کو انعام کے طور پہ دینے تھے، اصل میں وہ اس بندے کی قسمت کے تھے، اس نے چوری کر کے لے لیے۔ صبر، استقامت، میں کسی دن صبر استقامت کے بھی اوپر انشاءاللہ یقین پہ بھی بات کریں گے، صبر پہ بھی بات کریں گے، استقامت پہ بھی بات کریں گے، آپ کو بتاؤں گی۔ تو وہ اس کے نصیب کا تھا جو اسے ملنا ہے، تو اگر یہ توقل ہو جائے کہ جو میرے نصیب میں ہونا ہی ہونا ہے، جو میں نے میرے رب نے جو میرے نصیب میں چیز لکھ دی ہے، جتنی جلدی ہے اس کی رضا میں آپ نے راضی ہونا سیکھ لیا، آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے۔ تو ابھی گھبرائیں نہیں، خدا را گھبرائیں نہیں، انگزائٹی نہ پیدا کریں، آپس میں لڑائیاں نہ پیدا کریں، اور بہت جلدی ان شاء اللہ تعالی ہم سب کی جان اس سے چھٹ جائے گی۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اپنی دعاؤں میں ناچیز کو، خاکسار کو یاد رکھیے گا۔ کوئی بات میری بری لگ گئی ہو، کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، تو میں بندہ بشر ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، خدا تو مجھے معاف کر دے گا۔ اور یہ یاد آخر میں جاتے جاتے بات کہہ دوں کہ جب آپ خدا سے معافی مانگتے ہیں تو میک شور وہ معاف کرتا ہے۔ یہ تو وہ خود کہتا ہے کہ میرے غفور و رحیم ہونے پہ تم شک کرتے ہو، میں مجھ سے معافی مانگو اور میں معاف نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا، اٹ از ناٹ پاسبل۔ جیسے ماں ہوتی ہے نا، ماں کے پاس آپ جاتے ہیں، امی جی مجھے معاف کر، امی جی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، امی نے تو آپ کا جیسچر دیکھ کے ہی آپ کو معاف کر دینا ہوتا ہے۔ یہ خدا نے اپنی محبت جو ہے وہ ماں کے ساتھ ملائی ہوئی ہے، میں 70 گنا زیادہ، بلکہ 70 کا تو ورڈ عادتاً تھا، اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ ماں کی محبت ہے۔ تو آپ لوگ بھی معاف کر دیجیے گا، خدا تو مجھے کر ہی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ اپنی دعاؤں میں ناچیز خاکسار درویش کو، اسما بخاری کو یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔